آج تک آپ نے یا ودودو کے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج یا ودودو کن فیکن کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور آپ سے شادی بھی کرتا ہے۔ اس عمل کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، کوئی بھی انسان ہے، بس اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ یا ودودو کن فیکن کے فیض و برکات آپ کو کیسے ملتے ہیں اور کتنے ملتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ جس بندے کے لیے یہ خاص وظیفہ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لیں، اگر اس کی تصویر موجود ہے تو اس کی تصویر پر آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ اسے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ بس آپ کے پاس اس بندے کی تصویر ہونی چاہیے اور اس بندے کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے وضو کی حالت میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا 7 بار ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ درود پاک کے بغیر آپ کے وظیفے، آپ کی دعائیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں زمین اور آسمان کے درمیان بٹک جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا عرش الہی پر جاتی ہے، آپ کے وظیفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ درود بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے یا ودودو کن فیکن کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ کن فیکن یعنی کہہ دے اور ہو جا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو کن فیکن فرما دے، اور اللہ کی ذات جب کن فیکن فرماتی ہے تو آپ رزق مانگتے ہیں، اللہ آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ اولاد مانگتے ہیں، اللہ آپ کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات مانگتے ہیں، اللہ آپ کو قرض سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں کن فیکن کے فیصلے ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اکثر گھروں میں لوگ پریشانی کی حالت میں طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، شوہر بیوی کی لڑائی ہے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ اور آج تک یہ عمل جس کو بتایا ہے، جس نے بھی پڑھا ہے، یقین جانے لوگ دعائیں دیتے ہیں، لوگ ملتے ہیں تو عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے وظیفے سے ہمیں فائدہ ہوا۔ فائدہ اللہ کی طرف سے ہے، ذکر اذکار اللہ کا کرنا ہے۔ میں تو آپ کو صرف طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ یہ پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اگر آپ کے گھر میں شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، تائے چاچے مامے پھپھو خالہ کوئی ناراض ہے، کسی کو جا کر منانے کی ضرورت نہیں، کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اس بندے کا نام لے کر پڑھنا ہے۔ اللہ اس بندے کے دل میں خود محبت فرمائے گا، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آپ نے یا ودودو
کن فیکون کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یقین جانیں کہ دنیا آپ کی محبت کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ان ناموں کو پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے کے دل میں نفرت کو ختم فرما دیتا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ درود پاک کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس بندے کی تصویر کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میں اس بندے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اس بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ۔ پھر آپ نے سب سے پہلے یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یہ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 راز بتاؤں گا۔ 3 رازوں پر عمل کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو جعلی عاملوں پر اپنی حلال کمائی کا بڑا حصہ خرچ کر چکے ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، کہیں سے کامیابی نظر نہیں آ رہی، تو ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں اور ان 3 رازوں پر عمل کریں۔ جو تیسرا راز ہے، اس پر عمل کرنے کے بعد آپ یقین جانیں دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بھی سوچیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ کے سامنے کچھ مانگنے بیٹھتے تو سب سے پہلے پڑھتے یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، کہ اے میرے رب میری مدد فرما۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی مدد کے لیے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ جیسے ہی آج آپ یا ربنا المدد کو پڑھیں گے، اللہ کی یہ بھی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس اللہ کی مدد کو آپ نے صرف 11 بار پکارنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ودودو کن فیکن کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کے خاص طریقے ہیں، خاص ترتیب ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کچھ احتیاط بتاتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یعنی آپ یہ دوائی کھائیں، اس کے ساتھ آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے۔ اسی طرح جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ان اعمال سے اجتناب کرنی ہے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ اپنے اس بندے کو جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، اللہ اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یعنی کہ آپ جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، بس اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھتے جائیں۔ یقین جانیں یا ودودو، اللہ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہے واہول ودود الغفور، یعنی وہی بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو پھر ہمیں کیوں در در کی ٹھوکریں کھانی چاہیے؟ آج کے دور میں جس انسان نے اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر لیا، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو اپنے قابو میں کر لیا، یا آپ جس بیک پر، یعنی آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بوس آپ کے قابو میں رہے، آپ کے سینئر آپ کے قابو میں رہیں، آپ کے کولیگ آپ کے قابو میں رہیں، ہر کوئی آپ کی عزت کرے، ہاں میں ہاں ملائے،
آپ جیسا کہیں ویسا کرنے پر مجبور ہو جائیں تو یا ودودو کن فیکن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یا ودودو کے بڑے بڑے عمال کیے ہوں، لیکن یا ودودو کے ساتھ کن فیکن کا یہ خاص عمل ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ یقین جانیں اس عمل کی اتنی تاثیر ملتی ہے کہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ یا ودودو کے ساتھ کن فیکن پڑھنے سے اللہ کا کن کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جس کے حق میں اللہ کن فرما دیتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس کی تنگستیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار یا ودودو کن فیکن کا یہ خاص عمل کریں، اور تصویر پر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ تصویر پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے تصویر کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ جب تک یہ تصویر وزن کے نیچے موجود رہے گی، کیسے رکھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے یا ودودو کن فیکن کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا ودودو کن فیکن ایک بار ہو گیا، یا ودودو کن فیکن دو بار ہو گیا، یا ودودو کن فیکن تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ودودو کن فیکن کو آپ پڑھتے چلے جائیں، جو تعداد میں آپ کو بتا چکا ہوں اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ یا ودودو کن فیکن کی تعداد میں کمی پیشی مت کیجیے گا، کیونکہ کچھ خاص راز ہوتے ہیں، کچھ خاص وظیفے ہوتے ہیں، جب انہیں انہی تعداد اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جب لاپرواہی کی جاتی ہے پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، اور لاپرواہی اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ یار ایک طرف آپ اپنے دشمن سے نجات چاہتے ہو، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، شرابی زانی بگڑی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہو، اور 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو مکمل نہیں دیکھی جاتی۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو میرے نزدیک اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو چھوڑ دیتا ہے تو میرے نزدیک وہ بندہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کے جتنے بھی وہ لوگ جو آپ کے خلاف ہیں، آپ کی مٹھی میں آ جائیں، آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں، آپ جو کہیں، جیسا کہیں ویسا کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ یا ودودو کن فیکن کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر آپ نے اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں، پھر آپ موبائل پر کھول لیں۔ اگر موبائل پر بھی موجود نہیں، پھر اس بندے کا نام لے کر تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک ماریں۔ اس بندے کے دل پر پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے فوری طور پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز بتا دوں۔ دیکھیں، یہ عمل کریں یا کوئی بھی کریں، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرنے بیٹھیں تنہائی میں پڑھا کریں، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ عمل کے دوران کسی سے بات کرنا، کسی کو بلانے سے وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، ماؤں کو تنگ کر رہی ہیں، وظیفے کی تاثیر ایک تو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا دھیان بچوں کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرا آپ کے قریب لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے کان ان کی باتوں کی طرف ہیں۔ میری باتیں سیدھی سیدھی ہیں۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفوں کا فائدہ ہو، جعلی عاملوں سے آپ کی جان چھٹی رہے، آپ کے لاکھوں روپے جعلی عاملوں پر خرچ نہ ہوں، آپ کو محبوب آپ کے قدموں میں لانے کے لیے ہزاروں لاکھوں خرچ نہ کرنا پڑے، تو پھر گھر بیٹھیں، خود وظیفے پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے، پھر دیکھیں آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ اصل کامیابی انسان کے اپنے ہاتھ میں خود ہے۔ جب تک آپ اپنے ساتھ سیریس نہیں ہے،
آپ کچھ بھی کر لیں آپ کامیابی کبھی بھی ہو نہیں سکتے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی سورت مبارکہ سے ہر طرح کے جادو جنات کے، ہر طرح کی بلائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ میاں بیوی خوش کیوں ہے، ان میں سلوک کیوں ہے، پھر آپ کے قریبی لوگ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کزن ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان سے آپ کا جب سلوک برداشت نہیں ہوتا پھر وہ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ایک تو حسد کی مار، ایک نظر بد کی، پھر جب جادو جنات سے آپ کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے پھر آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کے رشتے ہونے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کی ہائے پڑ جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کے بستے بسائے گھر طلاق کی نوبت تک چلے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام کے تمام فتنے فساد سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک صورت عطا فرمائی ہے، جس صورت مبارکہ میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ حاسدین کے حسد سے، منافقین کے منافقت سے، شرور والوں کے شر سے حفاظت اور پناہ مانگیں۔ یعنی اللہ نے بھی پناہ مانگی ہے کہ آپ حاسدین سے پناہ مانگیں، شرور والوں کے شر سے پناہ مانگیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ سورہ فلق ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اس صورت مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل پڑھنا ہے۔ یہ وہ قرآنی صورت مبارکہ ہے کہ جسے آپ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ آپ پر نظر بد، حسد، جادو جنات کے تمام اثرات کو سرے سے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے صورت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھتے جانا ہے اور اپنے پر پھونک مارنی ہے۔ پہلے آپ نے تصویر پر پھونک ماری جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے صورت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارنی ہے کہ اگر مجھ پر کوئی بندش ہے، مجھ پر نظر بد، حسد کا وار ہے، یا میرے میں کوئی غلطی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، میری ساس مجھ سے ناراض ہے، میری بہو مجھ سے ناراض ہے، تو آپ پر اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ اتنا کامل عمل میں آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس نے اس عمل کو کیا اور 3 رازوں پر عمل کیا، تیسرا راز میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یقین جانیں آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس قرآنی صورت مبارکہ کو زیادہ نہیں صرف 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنی اولاد پر پھونک مارنی ہے، اپنے گھر کے 4 کونوں پر پھونک مارنی ہے۔ اب اس کے فوراً بعد آپ نے آخر میں اللہ کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، ہمیں ہماری محبت مل جاتی ہے، ہمارے رشتوں میں رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر تھوڑے دن بعد مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے دن بعد فتنے فساد ہو جاتے ہیں، پھر دونے بعد مشکلات پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، کبھی آپ کے خلاف نہ جائے، آپ جو کہیں جیسا کہیں ویسا کرے، تو آپ نے آخر میں یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو اے جبر کرنے والی ذات۔ جب آپ یا جبارو کو پڑھتے ہیں اللہ آپ کے دشمن کے دل سے نفرت کو ختم فرماتا ہے۔ دیکھیں آپ محبت کا وظیفہ کرتے ہیں، وہ بندہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت باقی رہ جاتی ہے، اور نفرت کی ایک چنگاری سے آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج یا جبارو یا قہارو پڑھنے سے اللہ آپ کے محبوب، آپ کے دوست، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، آپ کی بہو کے دل سے نفرت کو ختم فرما دے گا، اور جب نفرت ختم ہو جائے گی پھر وہاں محبت ایسی جنم لیتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یا قہارو اے قہر پر کرنے والی ذات۔ یا قہارو سے اللہ ایسا قہر پہنچاتا ہے
کہ آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، ان ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک تصور ہوگا۔ آپ نے ان نام مبارک کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے، یا اگر آپ اس دشمن کو نہیں جانتے جو آپ کے لیے فتنے فساد کھڑے کرتا ہے یا جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک ماریں۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر عمل کی تاثیر نہ ہونے کے برابر ہے، اور درود آخر میں بھی اتنی بار پڑھنا ہے جتنی تعداد میں نے شروع میں بتایا ہے۔ اب عمل کرنے کے بعد اب آپ نے تصویر کا کیا کرنا ہے، اس سے پہلے وہ تیسرا راز کیا ہے؟ تیسرا راز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کم کریں، لوگوں کو اپنی خوشیاں کم دکھائیں، اپنی کامیابی کم دکھائیں۔ آج کے دور میں کوئی کسی کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا، حسد کرنے والے زیادہ ہیں، تباہ و برباد کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو تیسرا راز یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور دوسرا نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنی کامیابی کو، اپنے پیسے کو، اپنی خوشیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ یہ اتنا کہ مجرب راز میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اب آپ نے تصویر کا کیا کرنا ہے؟ وزن کے نیچے رکھنی ہے، گھر میں کسی بھی وزنی چیز کے نیچے رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک یہ تصویر وزن کے نیچے موجود رہے گی وہ بندہ آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کا غلام رہے گا، کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس وزن کے نیچے سے تصویر ہل گئی یا تصویر نکل گئی تو پھر اس کی ناکامی کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ تصویر کو وہاں رکھیں جہاں وہ چیز پڑی رہے،